عارفہ بیگم آئلہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اب آئلہ کا کہیں اور رشتہ بھی نہیں ہونے دے رہی۔ ان کی نوکرانی نے جو آئلہ کا نیا رشتہ آنے والا تھا ان کے کان ایسے بری طرح بھر دیے ہیں کہ وہ لوگ تو رشتہ توڑ کر جا چکے ہیں۔ اور دوسری طرف شامی کی رملا کے ساتھ انگیجمنٹ کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں سوائے رملا کے، کیونکہ رملا نے صاف صاف آئلہ کو بتا دیا ہے کہ وہ اون کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف پتہ نہیں آئلہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے دل میں بھی اب اون کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ اس بات کا اظہار بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ ایک بار پہلے ہی شامی کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ محبت کرنے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اون کی اور شامی کی جب انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے تو گیسٹ جب آتے ہیں تو آئلہ کو جان بوجھ کر لگا کر باتیں سناتے ہیں کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے، تمہارے ایکس ہسبینڈ کی آج انگیجمنٹ ہے، جس پر اون اب اس کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بات تم لوگوں کو سوچنی چاہیے اور رملا کو سوچنی چاہیے، تم دونوں تو رملا کی دوستے ہو نا، رملا کو شرم نہیں آ رہی؟ آلریڈی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے شادی کر رہی ہے۔ بہرحال دوسری طرف آئلہ کا چونکہ رشتہ آیا ہوتا ہے تو وہ لوگ تو صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ سروری جو کہ گھر کی نوکرانی ہے اس نے تو وہ کام کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ سروری نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ آئلہ شادی شدہ تھی اور بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں رشتے کرنے والے جو آئے ہیں لوگ وہ دادی جان کو بڑی ہی زیادہ باتیں سناتے ہیں۔ بی جان یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری بچی اچھی نہیں لگی تو آپ لوگ ایسے ہی بتا دیتے، اس کو ایسے الزام لگانے کی تو ضرورت نہیں نہ تھی آپ کو۔ جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ بی جان، ہم یہاں بہت خوشی آئے تھے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، لیکن ہمیں تو کچھ اور ہی بات سننے کو ملی تھی، اس لیے ہماری طرف سے انکار ہی ہے۔ باہر کھڑی آئلہ رونے لگ جاتی ہے اپنی بد کرداری کے چرچے سن کر، لیکن زویا سمجھ آتی ہے۔ زویا کہتی ہے کہ آپی یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ تائی جان کا ہے، کیونکہ باہر والوں کو کیا پتا ہمارے گھر کے حالات حاضرہ کا۔ جس پر آئلہ کہتی ہے کہ اب خاموشی کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، زویا تم بھی چپ رہو۔ دوسری طرف اون بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، لیکن اون کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے تو کرے گیا۔ اب یہاں پر اتنا بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے کہ اون اب دادی جان کے پاس جائے گا اور اس کو اپنے حال حاضرہ بتائے گا۔ اون دادی کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بی جان آپ کیوں اس طرح سے آئلہ کی تذلیل کروا رہی ہیں، جگہ جگہ رشتہ کروانے والے کو اس کا کہہ کر؟ آپ جانتی ہیں نا کہ پورا خاندان جانتا تھا کہ آئلہ کا اور شامی کا نکاح ہوا ہے، تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ اون تم ہی بتاؤ میں کیا کروں بیٹا۔ جس پر اب دادی کو سمجھ آ گئی ہے کہ اون کے سوا کوئی اور اچھا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا آئلہ کے لیے۔ دادی جان یہ کہتی ہے کہ اون تم سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ تو اون کہتا ہے کہ بی جان بولے میں نے کبھی آپ کی بات کا برا منایا ہے جو اب مانوں گا؟ اون کو یہ کہتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی آئلہ کو پسند کرتے ہو؟ تو اون خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بی جان یہ کیسا سوال ہوا، آپ تو وہ بات پوچھ رہی ہیں جو کہ ناممکن سی ہے۔ بی جان کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اگر تم ابھی بھی راضی ہو تو میں آئلہ کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں، تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے نا، کبھی اس کو تانا تو نہیں دو گے نا جو اس کے ساتھ شامی نے کیا ہے؟ جس پر تو اون کے دل کی خوشی کا کوئی حال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ کہتا ہے آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، میں کیا کبھی آئلہ کو تانا دے سکتا ہوں؟ ارے میں تو خود اس کو ساری دنیا کے تانوں سے بچانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے۔ جس پر بی جان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ بس اب میں نے سوچ لیا ہے کہ شامی کی شادی سے پہلے میری آئلہ کی شادی ہوگی، وہ بھی میرے بیٹے اون کے ساتھ۔ یعنی کہ دوستو ضبط ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بڑا ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ جو سوچ رہے تھے ہم کے ہو جائے وہ ہونے ہی والا ہے، اور اون کے ساتھ اب آئلہ کی شادی کا فنکشن سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف رملا بہت ہی زیادہ گھاٹے میں رہنے والی ہے، کیونکہ شامی نے اس کے ساتھ منگنی تو کر لی ہے لیکن شادی نہیں کرے گا۔ جی ہاں، شامی تو دبئی جانے والا ہے پڑھائی کے سلسلے میں، اور دبئی میں اس نے وہی چکر چلانے ہیں جو یہاں پاکستان میں آئلہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ اس نے وہاں پر ایک لڑکی سے شادی کر لینی ہے اور پھر اس کے بچے کی ماں باپ بھی بن جائے گا۔ لیکن اس بات کا پھر ماماز بوائے اپنی ماں کو نہیں بتائے گا، اور اس کی ماں کو یہی لگے گا کہ بیٹا پڑھائی کرنے گیا ہے۔ اور تب تو مزہ آئے گا جب شامی واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کی بیوی آئے گی پاکستان اپنے بچے کے ساتھ، اور پھر ان سب کی آنکھوں پر بندی پٹی اتر جائے گی، اور پھر آئلہ بیچاری کی گواہی بھی دے دی جائے گی جو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بچہ دنیا میں آئے گا، ڈی این اے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو اب ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے، نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔